ہماری وزیر اعلیٰ کی حکومت میں آنے کا وہ بوٹ پالش کرنے کا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کس کے بوٹ پالش کر کے آپ آئے ہیں؟ آپ ضیاء الحق کو انہوں نے خود اپنا سیاسی ابو مانا۔ تمام فارم 45 والے جو یہاں پر بیٹھے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ جیت کر آئے ہیں، اور جو فارم 47 والے ہیں اور ان کو لانے والے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آئے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، میں بجٹ پہ سپیچ دینے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے چند باتیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے سپیچ میں کہا ہے کہ ہماری جو چیف منسٹر صاحبہ ہے انہوں نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اپوزیشن لیڈر کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ پلیز اپنے ایم پی ایس کو ملیں، یہی بہت ہے۔ آپ تو اپنے ایم پی ایس کو ٹائم نہیں دیتے، جو عظما کارداد کے ساتھ ہوا ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی باقی 6 جو یہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ منافقت کر کے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور جناب اسپیکر، کل سمیع اللہ چودھری صاحب انتہائی نفیس انسان ہے، لیکن ان کی سپیچ سن کے میں حیران ہو گیا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ سمیع اللہ خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ان کے سیاسی ابو فلانے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تو سر آپ اگر میاں نواز شریف کی سپیچ اٹھا کر سن لیں، ضیاء الحق کو انہوں نے خود اپنا سیاسی ابو مانا ہے۔ اور سر ہماری وزیر اعلیٰ کی آج بھی یوٹیوب پہ سپیچ پڑی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت آسان راستہ ہے حکومت میں آنے کا، وہ بوٹ پالش کرنے کا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کس کے بوٹ پالش کر کے آپ آئے ہیں یہاں پر؟ اور سر یہ ابھی ایک بھائی نے یہ پیچھے بیٹھے سپیچ کی ہے، نو کراس ٹاک جی سر یہ بھائی پیچھے بیٹھے انہوں نے سپیچ کی ہے کہ ہم نے بڑی جیلیں کاٹی۔ سر ایک سیکنڈ، انہوں نے کہا ہے ہم نے بڑی جیلیں کاٹی، بڑے مسئلے مسائل ہمارے پہ بہت ظلم ہوا جناب۔ احسن رضا صاحب سر پہلی فلائٹ پلیز خاموشی اختیار کریں نا، تھا، ایک خاموشی اختیار کریں آپ۔ سر الحمدللہ یہاں پر جو 106 آئے ہوئے ہیں نا، یہ 106 نہیں ہے، یہ 206 تھے، ہمیں انہوں نے 106 پہ کیا ہے، اور ہمارے پہ جو ٹائم آیا ہے سر اللہ کا نام میرے اوپر لکھا ہوا ہے، ان پہ اگر آیا نا یہ ایک دن میں آپ صفایا دیکھیں گے یہاں پر۔ سر ایک بہت ضروری بات جو یہاں پر میں کرنا چاہتا ہوں، کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ان کی، آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ابھی بھی پڑی ہوگی، 3400 کنال سر ڈی ایچ اے کی 3400 کنال پر 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیا گیا۔ اور جو ان کے وکیل صاحب تھے وہ سر کوئی سرکاری آڈٹ ہی نہیں اس کا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ہم انٹرنل آڈٹ کرتے ہیں۔ سر یہ مجھے بتائیں یہ کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک ہے ہم یہاں پر ایک ریڑی والا، رکشے والا، یہاں تک ایک کھوکے والا بھی ٹیکس دے رہا ہے، لیکن یہاں پہ ٹیکس نہیں دیا جا رہا، اس طرح ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ آپ نے بجٹ میں پولیس کو دیے 30 ارب، سر ابھی کچھ دن پہلے ندیم قریشی صاحب یہاں پر سپیچ کر کے گئے ہیں پتنگ بازی کے اوپر، کوئی ایکشن نہیں ہوا اس کے اوپر، اور اس کا آپ نے رزلٹ دیکھا ہے کہ 3 دن پہلے ایک فیصلہ آباد میں نوجوان 22 سالہ جس کی شادی تھی چند دنوں بعد، وہ بیچارہ ڈور پھرنے سے مر گیا۔ سر اس کا کون ذمہ دار ہے مجھے بتائیں؟ کیا ہم یہاں پر صرف تقریریں کرنے آتے ہیں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں؟ سر پولیس کو آپ پلیز کائنڈلی ان کی بے شک سیلریز بڑھائیں، ہم پولیس کے خلاف نہیں ہیں، ان کی 50-60 ہزار میں ایسے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جب ان کی سیلریز کم ہے اوبویسلی سر یہ کرپشن کریں گے، اور جب یہ کرپشن کرتے ہیں ایک بھی پرچہ ہم سر آج آپ بتا دیں، یہ بھی بیٹھے ہیں، ایک بھی پرچہ آپ بغیر پیسے کے نہیں کروا سکتے۔ جب یہ کرپشن کریں گے پھر ایمانداری سے کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سر میں چاہتا ہوں ان کی سیلریز بڑھائیں، اور پھر بھی اگر یہ کرپشن کریں پولیس والے ان کو پھر آپ سزا دیں، پھانسی